بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اپنی زندگی میں 3 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیے. پہلا دروازہ کتاب ہے، دوسرا انسان سے سیکھنا ہے، اور تیسرا ہمیشہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا ہے. یہ تینوں چیزیں آدمی میں احساس پیدا کرتی ہے. ناظرین، آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج جو شخصیات میرے ساتھ تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے ان کو نوازا اور بڑا اچھا مقام ہے، اور ان دنوں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑا کام کرے. اسی طرح گورنمنٹ سے بھی منسلک ہمارے ساتھ ایک مہمان تشریف فرمائے جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو آج کل جو ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائے چیئرمین پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن روز ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین نے 32 سال سے نجی ادارے اسکول چلا رہے. کمشنر گوٹ آف اسکاؤٹس ایسوسی ایشن ہے، سیکرٹری ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی اسکاؤٹس ایسوسی ایشن ہے انور علی بھٹی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں صدر ڈسٹرکٹ ساؤتھ گستا گورنمنٹ اسکول ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے منیر جان بلوچ صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور بھٹی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے بہت عرصے سے ایک نجی ادارے چلاتے ہوئے آئے، پھر آپ گورنمنٹ سے بھی منسلک ہوئے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نجی ادارے کے حوالے سے کام کر رہے، گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے کام کیا، تو جو ایجوکیشن ہے اس وقت کی ایجوکیشن اور ابھی کی ایجوکیشن، اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلیم صاحب. آج آپ نے اپنے چینل پہ ہمیں موقع فراہم کیا تاکہ ہم چینل کے ذریعے لوگوں سے بات کر سکیں. سوال آپ کا بڑا اچھا ہے اور سمپل سا سوال ہے. ظاہر ہے جب ہم جس دور میں پڑھتے تھے وہ سلیٹ اور تختیاں ہوتی تھیں اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کو پتہ دنیا گلوبل آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے، گلوبل میں چینجنگ آتی رہتی ہے. اسی طرح ایجوکیشن میں بھی ظاہر ہے بڑی چینجنگ آئی ہیں. پہلے ہم تختیوں پہ لکھتے تھے، پھر کاپیوں پر آئے، اب کمپیوٹر پر آ گئے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ موبائل پر ہی ساری ایجوکیشن آ گئی ہے تقریباً. تو فرق یہ کہ اس زمانے کی پڑھائی میں اور آج کے زمانے میں پڑھائی میں بڑا فرق ہے. اس زمانے میں ہم رٹا اور یاد زیادہ کرتے تھے، اب پریکٹیکل لائف زیادہ ہے، اسکل پہ زیادہ کام ہوتا ہے. تو فرق تو بہت ہے. اب تو بٹن پہ ساری دنیا آ گئی ہے. اس زمانے میں ہمیں بسوں میں سوار ہو کے یا محنت کر کے آگے بڑھنا تھا. اب تو آپ گھر میں بیٹھ کے سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا ایجوکیشن ہے. تو فرق تو بہت آیا ہے اور دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے. چلو اس سوال کو میں یہیں رکھ لیتا ہوں کہ آپ بالکل کہہ رہے فرق ہے، لیکن پہلے کے لوگ جو ہے ایک استاد جو ہے اس کی بڑی ریسپیکٹ تھی، بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا. لیکن آج کے استاد جو ہے ڈرتا ہوا ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی کوئی اسٹوڈنٹ کو ذرا سا بھی بیہیویئر تھوڑا سا وہ رکھتا ہے تو وہ فوراً اس کے آگے آ جاتا ہے، باہر نکلنا، دیکھ لیں گے، یہ والی چیزیں. جبکہ ماضی کا استاد جو ہے بڑی عزت، وہ کہتے تھے کہ ہڈیاں رکھ لیں اور گوشت وہ. تو وہ پڑھائی اور ابھی کی پڑھائی میں کچھ نہ کچھ فرق تو میں محسوس کرتا ہوں. یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس میں ایجوکیشن کو تو میں مورود الزام نہیں ٹھہراؤں گا. استاد آج بھی وہی استاد ہے، اس کا آج بھی وہی مقام ہے. فرق صرف آیا تربیت پر. آج کا بچہ اپنے گھر میں 20 گھنٹے رہتا ہے، 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے اسکول آتا ہے. استاد تو وہی ہے، استاد سب چیزیں پڑھا رہا ہے، مقام بھی وہی ہے. ہماری تربیت میں بڑا فقدان آ گیا. ماں باپ بزی ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، معاملات سارے خراب ہیں، اکنامیکل پرابلمس ہیں. اس زمانے میں ایک کمانے والا باپ ہوتا تھا اور 20 بچے پلتے تھے، مگر تربیت بھی اچھی ہوتی تھی. کیا برکت ختم ہو گئی؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، برکت بھی ختم ہو گئی ہے. پھر دور چینج ہو گیا ہے، اور اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا. موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. میری نواسی ہے، جب تک وہ صبح موبائل نہیں دیکھتی وہ تیار نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. تو یہ تربیت ہے. اس میں ہم استاد کو مورود الزام نہیں ٹھہرائیں گے کہ استاد سے کیوں نہیں ڈرتا بچہ. گلوبل چینج ہو گیا، پورا ورلڈ چینج ہو گیا ہے. اب دنیا جو ہے وہ بڑی فاسٹ ہو گئی ہے. ایک زمانے میں استاد ڈنڈا لے کے پڑھاتا تھا، اب یہ چیزیں نہیں ہیں. اب استاد جو ہے وہ لیکچر دیتا ہے. میں ایک بات اور یہاں عرض کروں گا کہ کردار کا بھی بہت بڑا اہم ایک عنصر ہے. دیکھیں نا، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنے کردار پر کام کیا خود، اس کے بعد نبوت ملی. بے شک. تو آپ اس سے سوچیں کہ کردار اور
آپ کے اخلاق اور آپ کے جو انسان کی جو اپنی پہچان ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو ٹیچر کو ایسے ہونا پڑے گا، بچوں کو بھی تربیت جب تک آپ اچھی نہیں دیں گے تو یہ مطلب مسئلہ تربیت رہے کا گا۔ بہت اہم کردار ہے اس تعلیم کے ساتھ۔ منیر جان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ گسٹا کے حوالے سے بڑی کام کر رہے ہیں، سکس آؤٹ کے حوالے سے بھی اس میں بھی، تو اس وقت گسٹا کا اسکول کے اندر کیا کردار ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر؟ بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے جو ہے ہمیں اپنے موقف کو جو ہے بیان کرنے کا موقع دیا۔ ایکچولی گورنمنٹ سیکٹر میں جو اساتذہ کا جو کردار ہے وہ آپ یقین کریں جو ہے اس زمانے سے لے کر، یعنی پیچھے زمانے سے لے کر آج تک ٹیچر کا وہی کردار ہے، لیکن ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ اب وقت چونکہ ایسا آ چکا اور ملٹی میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کو جو ہے فیسلٹیز میسر ہیں اور لوگ جو ہے ہر جو ہے وقت نئی نئی چیزیں اور نئے نئے جو ہے فیسلٹیز کے جو ہے طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح استاد بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اس کے بھی جو ہیں وہ ضروریات ہیں۔ تو جاب کے سلسلے میں گورنمنٹ کے سائٹس پر اتنے یعنی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے مسائل اساتذہ کے لیے جو ہے یعنی وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں فائنینشیل۔ تو ایکچولی جو ہے ایسوسیشن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے فائنینشیل بینیفٹ ہوں یا ان کے جاب کے بینیفٹ ہوں، اس کے اوپر کام کرے، تاکہ استاد جو ہے وہ نمائندے جو ہیں صرف ان کے مسائل کو حل کریں اور استاد جو ہے بچوں کے اوپر، کیونکہ بینیفیشری اور فوکس جو ہیں بچے ہیں ہمارے لیے، تو وہ بچوں کے اوپر توجہ دیں، وہ اپنا ٹائم جو ہے بچوں کے اوپر صرف کریں، وہ جو ہے وہاں پر بچوں کو اپنا فل ٹائم دیں تاکہ ایسوسیشن ان کے تمام دیگر مسائل کو جو ہے وہ حل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسوسیشن یہ بھی کرتی ہے، گسٹا کے حوالے سے ہم اپنے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمام مسنگ فیسلٹیز جو اسکولوں میں، کیونکہ گسٹا کا تعلق اپنے اساتذہ سے ہے، گورنمنٹ سیکنڈری ٹیچر ایسوسیشن ہے، اسپیشلی ساؤتھ میں پھر ہم جو ہے اپنے جتنے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں یا کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، تو چونکہ ہمارا تعلق اسکولوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم بچوں کے لیے اسکول کے لیے جو بھی مسنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں یا ان کی جو تکالیف ہوتی ہیں، ان کے جو ٹیچروں کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کو لے کر جو ہے ہم اپنے اعلیٰ اختیارات تک، گورنمنٹ تک جو ہے ان باتوں کو پہنچاتے ہیں اور الحمدللہ وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کافی حل کے طرف جو ہے جا رہے ہیں اور کافی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صدر بھی ہیں اور گسٹا کے حوالے سے آپ نے اپنے اسٹاف کو بڑا سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں تھوڑا سا تلخ سوال کی طرف بھی آؤں گا اور اس کے بعد بٹی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بٹی صاحب، اس وقت آپ سے بھی ایک چھوٹا سا تلخ سوال وہ یہ ہے کہ ایسوسیشن، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، بہت ساری ایسوسیشنیں بن چکی ہے یہاں پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو آپ سب مل کر ایک منظم ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ تاکہ آپ کی آواز میں بھی بڑا وزن ہو؟ کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ کہتے کہ یہ جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کو آگے گورنمنٹ کے اس میں بٹھا دیا گیا ہے، اس کی کمیٹی میں بٹھا دیا گیا، تو اس سے آپ کتنے متفق ہیں کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے یا جس طرح سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے؟ دیکھیں سلیم صاحب، دنیا میں کہاں آپ کو کہیں نظر آیا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں یا ایسوسیشن سب ایک ہو جاتی ہیں اور سب ایک آواز بن کے بات کریں گے؟ یہ تو آپ انبیاء کرام کے ادوار سے دیکھ کر آئیں تو کبھی بھی کوئی بھی ایک آواز کبھی نہیں بنے، پھر آپ کی اپوزیشن کہاں سے آئے گی؟ یہ تو خیر جنرل بات ہے۔ کئی مسائل پر ہم کبھی کبھی تمام ایسوسیشنز والے ایک پلیٹ فارم پہ آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو اگر مشترکہ کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم گورنمنٹ کے خلاف یا ہمارے اپنے حقوق کے خلاف ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم اپنے اپنے سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت 12,500 کے قریب پرائیویٹ اسکول ہیں پورے سندھ میں سندھ کی بات کروں گا، تو 11,500-12,000 اگر اسکول ہیں، اس میں اگر 5-6-7 ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، میرے لحاظ سے کم ہے، اور بڑھنی چاہیے مسائل اور، کیونکہ اگر
2.5-3 लाख टीचर हैं प्राइवेट सेक्टर में और 2-2.5 लाख या 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमारी एक्शन कम है। और मैंने ये पहले भी बताया आपको कि हम बहुत सी बातों पे एक हो जाते हैं जो हमारे मुश्तरका मसाइल होते हैं। अदरवाइज़ एसोसिएशंस कुछ जो हैं बड़ी फ़ाल हैं, कुछ जो हैं वो डमी हैं, सिर्फ बराए नाम जो इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की हुई है और उस पर वो काम करते हैं। तो ऐसा मैटर नहीं है, हम इकट्ठे भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं आपसे कि 32 स्कूल माशाल्लाह, शायद सुना है या इससे भी ज़्यादा हो, वो आप अपनी हकीकत बताएंगे। इतने कम अरसे के अंदर इतने सारे स्कूलों को आपने समेटा है, उसकी क्या बुनियादी वजह है कि कुछ स्कूलों को फोकस किया हुआ है या और भी मज़ीद बढ़ाने का इरादा है? तो उसके हवाले से एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, निजी के हवाले से क्या चाह रहे हैं? आपके जहन में क्या खाका है? देखिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यहाँ बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनके तो हमसे भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। सिटी को देख लें, बिकन को देख लें, एजुकेटर को देख लें, ऐसे और भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं। असल में मैं एक बैकवर्ड एरिया, हमारा पहले बैकवर्ड एरिया में इसलिए कहूँगा, पहले थे, अब हम नहीं है बैकवर्ड एरिया। हमारा एरिया लियारी अब तरक्की याफ्ता है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, हमारे पास लॉ कॉलेज है, हमारे पास बेशुमार गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो हम बैकवर्ड नहीं है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ज़रूरत थी, चूँकि गवर्नमेंट स्कूल इतने फ़ाल नहीं थे, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे जिस तरह आजकल दे रहे हैं। तो ज़रूरत थी कि यहाँ प्राइवेट स्कूलों को ग्रोम किया जाए। तो मैंने उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद नहीं खोले, मेरे बच्चे बढ़ते गए, पढ़ाई अच्छी थी, स्कूल का सिस्टम अच्छा था, पेरेंट्स हमसे मुतमईन थे। तो बच्चे जब बढ़ते गए तो मुझे जगहों की ज़रूरत पड़ती गई। तो इस तरह मैंने वो अपने ब्रांचेस बढ़ा। लियारी को महदूद रखा या कहीं और भी आप? लियारी में हमारे ज़्यादा स्कूल हैं और बाकी शहरों के दीगर इलाकों में, डिफेंस में भी, गिजरी में, सईदाबाद में, पुराना गोलीमार में, गुलशन में मेरी ब्रांचेस हैं, वहाँ भी हम काम करते हैं। ठीक, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मुनीर जान साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो आपके वज़ीर तालीम कहते कि माजी का जो सिस्टम था वो बड़ा पेचीदा सिस्टम था और अब हम उससे निकलने के अंदर जो है बहुत तकालीफ के अंदर है, स्टाफ बहुत बढ़ गया है, आहिस्ते 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 अगर हम किसी स्टाफ को निकाल नहीं सकते, तनख्वाह इतनी है माशाअल्लाह कि क्या कहना। और उसके बाद अगर बच्चे अगर आपके स्कूलों में 100 है तो टीचर भी उसी के हिसाब से 8-8, 10-10, 12-12 सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी जो है, तो जो वज़ीर तालीम कह रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि कहाँ क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? नहीं, यकीनन सलीम साहब, वज़ीर तालीम जो है, कोई शक नहीं कि इस दफ़ा जो है वो मेरे ख़्याल में तीसरी बार जो है वज़ीर तालीम बने हैं सिंध के। यकीनन वो एक जो है अदबी शख्सियत हैं, तालीम याफ्ता शख्सियत हैं। उनका ताल्लुक़ प्योरली सिंध से है और सिंध के माजी के हालात और जिन स्कूलों में वो अपने स्टेटमेंट्स में देते रहते हैं कि दरख्त के नीचे वो पड़े हैं, जो हालात उन्होंने देखे हैं गांव देहात के, और आजकल जो हालात देख रहे हैं, यकीनन दौर के साथ साथ अगर ज़माना इतनी तरक्की कर रहा है तो उस्ताद या बच्चा भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो यकीनन उनके भी जो है तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और उनके ज़रूरियात में भी इजाफ़ा हो रहा है और ज़रूरियात के हिसाब से मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो यकीनन वज़ीर तालीम का अपनी जगह पर ये बयान जो है दुरुस्त है, लेकिन ये है कि अगर ये कहा जाए कि उनके जो है तनख्वाहों में जो है यानी इतनी जो है ना बजट जो है वो खर्च होती है। देखें, अगर तनख्वाहों में बजट खर्च हो रही है तो इसके साथ साथ देखें कि नीड कितनी है। अभी जितने बच्चे इस वक्त जो हैं स्कूलों में हैं सिंध के, उसके अलावा आउट ऑफ स्कूल भी बच्चे ज़्यादा हैं। ये भी अप्रिशिएट मैं करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, ख़ास तौर सरदार अली शाह के जो है स्टेप को, कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनका ज़ोर है कि वो बच्चे स्कूलों से क्यों आउट हैं। यकीनन वो बच्चे, अब इससे ज़्यादा प्रेशर जो है उन बच्चों का इस माशरे में एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल ने जो है वो बेड़ा उठाया हुआ है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अब पहले के गवर्नमेंट स्कूल नहीं रहे। यकीनन किसी ज़माने में आज से 15, 20, 30 साल पहले जो भर्तियां हुई, जो असातिज़ा आए, यकीनन उन्होंने जो है एक हद तक बड़ी काविश की, मेहनत की। अब वो रिटायरमेंट के जो हैं वो
यानी जो है वो स्टेजेस पर हैं। तकरीबन आप इतनी यूथ मतलब आप चाह रहे हैं कि वो रिटायर हो जाए तो फिर जाके सही तरीके से system नहीं, आएगा। ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जगह पर नए अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 हज़ार जो है साथीज़ा भर्ती किए हैं। पीछे और भी पड़े हुए हैं ना, सब वेटिंग लिस्ट में भी तो है। वेटिंग लिस्ट में वो तो अभी एक्सपायर हो रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अलहदा जो है वो अनाउंस करने वाली है। ये गवर्नमेंट की अच्छी स्टेप है कि वो अब आप कह रहे गवर्नमेंट की अच्छी स्टेप है। मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना, तो ये सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूँ, लेकिन गोद भी दिए जा रहे हैं ना स्कूल, बहुत सारे एनजीओ को भी तो दिए जा रहे हैं, तो क्यों आप लोगों को क्यों इतना सारा का सारा ये फुकदान? देखें, किसकी अभी- वजह सारे मुझे ब्रेक पे जाना, फिर इसके बाद वही सवाल की तरफ नाज़रीन जानेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम कब तक। जी मुनीर साहब, ब्रेक पे जाना पड़ा और मैं वो सवाल आपसे जवाब सुन के फिर अनवर भट्टी साहब की तरफ आता हूँ। जी सलीम साहब, एक्चुअली देखें, गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ सोच रही है, एनजीओज़ की तरफ जो आजकल रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है, यकीनन गवर्नमेंट के पास जो है इस वक्त जो ग्लोबली जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यकीनन गवर्नमेंट के पास ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी दौर तरक्की कर रहा है उतनी ज़रूरियात स्कूल्स की बढ़ रही हैं। अब उस ज़माने में अगर जो है इलेक्ट्रिक नहीं थी, सोलर नहीं था, तो एक जो है वो हाथ के पंखे के ज़रिए से भी गुजारा होता था। अब स्कूल्स को जो है वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए, इलेक्ट्रिक भी भरपूर चाहिए, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए स्कूल के अंदर। लाजमी इतनी सहूलियात अगर आप स्कूलों में ठीक है, देंगे। एनजीओ सारी सहूलियात दे रही है, सब कुछ दे रही है। अनवर भट्टी साहब, आपसे ये सवाल कर लेता हूँ, वो सारी चीज़ें 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया गया या 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया गया, वो सारे मराद के साथ वो सारा सिस्टम बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, और उसके बाद वो कहेंगे वापस दे दो फिर गवर्नमेंट की तरफ, तो ऐसा सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपने जो सवाल किया, मैं आपको इसका पूरा तकाबली जायज़ा बता रहा हूँ कि देखिए, पूरे सिंध में हर साल जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 26 से 30 हज़ार बच्चा पैदा होता है। सही है। ये तो गवर्नमेंट की एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मगर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि इससे कहीं ज़्यादा बच्चा पैदा होता है। तो अगर जब फ़र्ज़ करेंगे 26 हज़ार बच्चा पैदा होता है सिंध में, तो गवर्नमेंट को हर साल 3000 क्लासरूम देना पड़ेगा। 3000 क्लासरूम हर साल आपको देना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट इतना बड़ा बोझ तालीमी सेक्टर का उठाए। अब ये फैसला करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब ने और वज़ीर आला सिंध ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, जिससे हमारी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राफिया मल्ला साहिबा पर भी ये प्रेशर आ गया है कि हमें आप प्राइवेट स्कूलों का पूरा डेटा दें, कंप्यूटराइज, कि आपके पास कितने गर्ल्स, कितने बॉयज़, कितने प्राइमरी, कितने मॉन्टेसरी, कितने सेकेंडरी, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें कितने असातिज़ा हैं। तो ये पूरा डेटा आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम होने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक बिल्डिंग में किसी गांव में, किसी टाउन में बनाने जाऊं स्कूल के लिए, उसमें 50 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो वो 50 करोड़ के बाद फिर मुझे वहाँ उतने असातिज़ा भी देने हैं, फिर उसका मेंटेनेंस भी करना है, फिर उन असातिज़ा की तनख्वाहें भी हमें देनी है। तो ये बड़ा एक सिस्टम जो है गवर्नमेंट के लिए पेचीदा है। अब गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट स्कूलों की तरफ इसलिए रुझान ज़्यादा बढ़ाया है कि भी हमारा बोझ वैसे ही आपने उठाया हुआ है। हर गली में 10 प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं। अगर फर्ज करें ये प्राइवेट स्कूल आप बंद कर दें, करोड़ों बच्चे जो है वो रोडों पर आ जाएंगे और गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट नहीं कर पाएगी। अब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने ये फैसला किया है कि अब अच्छे प्राइवेट स्कूल, चाहे वो छोटे हों मगर अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास अच्छा वेल डिसिप्लिन है, अच्छी बिल्डिंग है, तो ये फ़ंड अब बजाय 50 करोड़ की हम गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाएं, हम क्यों ना ये फ़ंड उनके एजुकेशन पे लगाएं, उनकी बिल्डिंग पे लगाएं, उनके टीचर्स ट्रेनिंग पर लगाएं, उनको वो फैसिलिटीज़ वहीं हम दें ताकि वो स्कूल अपने गली कुचों में तरक्की करें। आप ये इस बात पे एग्री है कि ऐसा हो जाएगा? यस, होगा, बिल्कुल होगा। मैं इसलिए एग्री हूँ कि मुझे पता है कि सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो काम करने जा रहा है वो बेहतरीन काम है। आप देखें, उन्होंने बेहतरीन असातिज़ा भर्ती किए हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आया है, और मेरे ख्याल से, मैं खुद प्राइवेट सेक्टर का एक चेयरमैन हूँ, गवर्नमेंट स्कूल भर चुके हैं। बच्चे, पेरेंट्स का रुझान उस तरफ जाने लगा है क्योंकि वहाँ उन्होंने जिस किस्म के जो टीचर रखे हैं वो सारे हमारे प्राइवेट स्कूल के चैंपियन टीचर सब वो ले गए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट दी और इजी तरीके से टीचर्स वहाँ पर भर्ती हुए
اور ان کو اچھی جاب مل گئی. تو ہم تو پرائیویٹ اسکول والے دونوں طرف اب کام کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کو بھی ٹیچر فراہم کر رہے ہیں اور نئے نئے ٹیچر بھی بنا کے ہم تیار کر رہے ہیں. رافیہ ملا صاحبہ نے ابھی جو آن لائن کی آپ گفتگو کر رہے تھے وہ کیا سسٹم بنایا اور کیا چیزیں کری، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں کہ نجی اسکولوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کو نقصان ہوگا یا ان کو کوئی پرابلم کریٹ ہوگی یا بہت آسانی دیکھیں میں آپ کو بلکہ آپ کے چینل سے یہ بات ضرور کہوں گا پبلک کو. ایک تو بورڈ آف سیکنڈری کراچی نے جو آن لائن فارم جو اسٹارٹ کیا ہے ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا قدم اٹھایا. اس میں جو چھوٹے چھوٹے مافیا تھے جو پرائیویٹ اسکولوں کو لوٹتے تھے، جو فراڈ کرتے تھے، جو فارم لیٹ بھرتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچھا ویری گڈ. اب اسکول ڈائریکٹ آن لائن اپنے اسکول سے اپنے کمپیوٹر پہ سارے فارم بھرے گا، اس کو وہیں ایڈمٹ کارڈ ملے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنا بورڈ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گیا ڈائریکٹ. اسی طرح ڈائریکٹڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہی حال تھا کہ جب ہم رجسٹریشن یا رینیول کے لیے جاتے تھے تو ہمارے یہاں کراچی اور انٹیریئر سندھ میں بروکر کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا تھا. لوگ آسانی سے پیسے دیتے تھے، خود ڈائریکٹڈ میں نہیں جاتے تھے اور اس پیسوں کے ذریعے وہ اپنی رجسٹریشن کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب یہ آن لائن ہو رہا ہے تو ہمارا جو پرائیویٹ اسکول کا جو مالک ہے، جو پرنسپل ہے، وہ ڈائریکٹ رافیہ ملا اور اس کی پوری ٹیم کے ساتھ انکلوڈ ہو رہا ہے. اور اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ اگر اس کے ڈاکومنٹس کمپیوٹر پہ پورے آ گئے، اگر ان کو شک ہوگا تو وہ وزٹ کریں گے، نہیں ہوگا تو اس کو آن لائن کے ذریعے سرٹیفکیٹ جائے گا. تو یہ جو بروکر، یہ جو کرپشن ہے، یہ پورے سندھ سے ختم. اچھا فارم کو ایزی بنایا ہے یا مشکل بنایا؟ بہت ایزی بنایا ہے. اتنا ایزی بنایا کیونکہ ہمیں پریکٹس نہیں ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، ہم کام کرتے نہیں ہیں. ہم تھے لکیر کے فقیر، ہم نے ایک بروکر پکڑا، اس کو 10,000 دیا، جاؤ یار میرا کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے. اب چونکہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو پورا ڈیٹا اس میں ڈالنا پڑے گا. ایک دفعہ کی پریکٹس ہے، اگر آپ کوشش کرو تو آپ سیکھ جاؤ گے. اچھا اس کے لیے کوئی سہولیت کے حوالے سے کوئی ڈیسک بھی انہوں نے منتخب کی ہے کہ بھئی بورڈ آفس اس کے اندر کہ بھئی اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اگر آپ فارم صحیح نہیں بھر پا رہے تو کوئی اس طرح کی کوئی سسٹم؟ سر میں آپ کو بتاؤں کراچی میں 7 ڈسٹرکٹ ہیں. اسلم پیرزادہ صاحب اس پورے سسٹم کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں اور اس کی پوری ٹیم ہے. ان کے موبائل نمبر ہیں، ان کے ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ویڈیوز بنا کے اپنے ویب سائٹ میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ویڈیوز دیکھ کے پھر ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رافیہ ملا صاحب نے اپنے تمام پوری ٹیم کو متحرک کیا ہے. پورے انٹیریئر سندھ میں ڈائریکٹوریٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے لوگ متحرک ہیں اور پھر ہر کسی کو نمبر دیے جاتے ہیں. پھر ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن جو ہے چھوٹے چھوٹے سیمینار کروا رہی ہے تاکہ ہم گلی کوچوں میں اسکولوں کو بٹھا کے ان کو ایک 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے اور میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا دوں کہ 11,000-11,500 پرائیویٹ اسکول ہیں اور اب تک 5,000 سے 5,500 اسکول آن رول رجسٹر ہو چکے ہیں اس پورٹل کے اندر. اچھا میں نجی اسکول کے حوالے سے بھی 1-2 سوال کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح یہ بایو میٹرک سسٹم ہے، بایو میٹرک سسٹم کے حوالے سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ کچھ اچھا ایک رزلٹ آ رہا ہے کہ ٹیچر واقعی پہنچ رہے، یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے بایو سسٹم کا لگایا، نکل گئے اور 12-12:30 بجے آ کے پھر واپس 1 بجے کے قریب لگا دیا؟ یہ سسٹم بھی تو چل رہا ہے. یونین اس حوالے سے کہاں کاؤنٹر چیک کریے، کیا کریے؟ آپ نے فیسیلیٹیز کے حوالے سے تو ساری چیزیں دے رہے ہیں آپ، لیکن یہ والی چیزیں بھی ہم شکایت ہمیں نہیں بالکل سلیم بھائی، ہم اس کا جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں بایو میٹرک سسٹم کو. اس سے کافی تبدیلی آئی ہے. اس سے جو ہے یعنی یہ ہے کہ اب ہونا یہ چاہیے جو گورنمنٹ کا اپنا پلاننگ ہے کہ بایو میٹرک سسٹم کو جو ہے ہر اسکول کے ڈیوائس کو جو ہے حوالے کیا جائے گا. تو ہمارا بھی ایسوسیشن کے حوالے سے ہو چاہے گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ ہو ایک استاد کے حیثیت سے کہ یہ سسٹم جو ہے اسکول کے حوالے کیا جائے اور اسکول کا ہیڈ جو ہے وہ جو ہے اسکول پہنچنے پر بھی بایو میٹرک کریں اور اسکول میں جو ہے جاتے کا ہیڈ ہی غائب ہو جائے اور وہ بھی خود غائب ہو رہا اور وہی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ہے لنک ڈائریکٹ جو ہے IT ڈپارٹمنٹ سے. بقول آپ کے تو آپ تو کہہ رہے کہ پرانا اسٹاف ہے، سب کچھ ہے، پورا کے پورا سسٹم تو وہی ہے نا. مطلب بیوروکریٹس کے حوالے سے اگر میں اس کی بھی بات کروں کہ سسٹم کو اگر وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر میں تیرا تو تبادلہ کرا دوں گا اگر تو نے میری شکایت کر دی، یہ کر دی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. یہ تقریباً آپ دیکھیں 4 سے 5 سال ہو گئے تقریباً جو ہے بایو میٹرک سسٹم لانچ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور الحمدللہ جو ہے وہ مانیٹر
اب یہ تو وہاں ڈیوائس جو ہے فکس نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مانیٹر مقرر کیے ہیں گورنمنٹ نے، یہ بایو میٹرک مانیٹرس ہیں، وہ اپنے جو ہیں میپ کے حساب سے ان کو جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ آئے دن کسی نہ کسی اسکول میں جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں، اور جا کے کوئی بھی ٹائم ان کا ہو، چاہے صبح کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، اسکول آور میں وہ جاتے ہیں ڈیوائس کے ساتھ، آن لائن وہاں پر جو ہے بایو میٹرک لیتے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں لنک ہے، اور وہاں پر وہ حاضری لگ جاتی ہے۔ ایسا اگر وہ موجود نہیں ہوتا، اگر اس نے جو ہے اپلیکیشن نہیں رکھی تو یقیناً وہ پھر ایبسنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم بہت اچھا ہے، اس سے کافی جو ہے بہتری آئی ہے اٹینڈنس میں اور اچھا، اساتذہ کے اسکول کے حوالے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر اسکول بہت سارے ہو گئے، بقول آپ کے کہ ایک ہی علاقوں کے اندر 10 اسکول ہو گئے، ٹیچر کے پاس جو ہے چوائس ہے کہ آپ نے ٹیچر کو تھوڑا سا بھی ڈانٹ دیا، تھوڑا سا بھی وہ کر دیا تو وہ ٹیچر ادھر سے نکل کے فوراً دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے اکثر۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیاں یا انٹر کے پاس، لیکن ان کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی، یہ سارے نجی اسکول اس کو رکھ لیتے ہیں، کوئی ٹریننگ کا سسٹم نہیں بنایا ہوا، بہت سارے اسکولوں نے بنایا ہوا، بہت سو نے نہیں بنایا ہوا، تو اس سے پڑھائی کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا اس کے اندر رزلٹ آ رہا ہے؟ سلیم صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، میں آپ کے سوال کی تائید کروں گا۔ یہ جو مضافاتی علاقوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پر ایجوکیشن ریشو بہت کم ہوتا ہے، وہاں پرائیویٹ اسکول واقعی ڈسٹرب ہے، وہاں اچھے ٹیچر نہیں ملتے ہیں، نمبر ایک تو یہ بھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں فیس ریشو بہت کم ہے، ظاہر ہے اگر ایک اسکول 1000 1200 1500 فیس لے گا تو وہ ایک ٹیچر کو 10,000 سیلری کہاں سے دے گا؟ اچھا، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ 26,000 بچہ پر ایئر پیدا ہو رہا ہے، آبادی تو 3 گنا آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، گورنمنٹ اب آپ کے ہر جگہ پہ گورنمنٹ اسکول دے نہیں سکتی، تو گورنمنٹ بھی تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ بھئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہماری خود ہیلپ کر رہا ہے اور خود ہی اسکول کھول رہا ہے، خود ہی جو ہمارا کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، تو گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سختی بھی اس لیے نہیں کر رہی کہ چلو ایک کام چل رہا ہے۔ مگر آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ ہم پھر ان علاقوں میں اچھے بچے، اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا انسان پیدا نہیں کر رہے ہیں، صحیح ہے، ہم صرف وقتی طور پہ اس کو میٹرک تک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کر جائے، آگے اس کا فیوچر کیا ہے اس کا ہمیں بھی نہیں پتا اور اس بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سوال کی اس لیے تائید کر رہا ہوں کہ اس پر ہمیں گورنمنٹ کو سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، ان علاقوں کے جو کم فیس والے اسکول ہیں اس کے لیے کوئی میکنزم یا کوئی سسٹم بنانا پڑے گا، ادروائز ورنہ آپ کا ایک پوش ایریا ترقی کرتا ہوا ملے گا اور آپ کا جو لو کیٹیگریز کا ایریا ہے وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گا، تو معاشرہ نہیں بنے گا، اس سے معاشرے میں اور بگاڑ آئیں گے، یہ قتل و غارت، یہ دہشت گردی، یہ گنڈا گردی، یہ جو بے راروی کا شکار ہے ہمارا نوجوان، یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک طرف تو ایک خاندان کو آپ بہت ہائی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اور ایک طرف غریب لوگوں کے بچوں کے لیے آپ کچھ بھی نہیں سوچ رہے، تو میں باقاعدہ تائید کرتا ہوں اس سوال کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں کو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بھی کوئی پلاننگ بنانی پڑے گی۔ بقول آپ کی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جس طریقے سے ابھی مانیٹر کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سپورٹنگ کے اندر وہ کرے، تو یہ اس کا کتنا عرصہ آپ کے ذہن کے اندر خاکہ، جیسے آپ نے بولا نہیں ہوگا، تو کتنے عرصے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ پوری ایسوسیشن کو، کالجز کو، سب کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا خاکہ تیار ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹنگ جو ہے سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں کچھ ہونے کی امید ہے؟ یہ 4-5 سال کی بات تو خیر نہیں ہے سلیم صاحب، یہ زیادہ سے زیادہ اس میں 6-8 مہینے 1 سال لگے گا۔ اچھا جی، یہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، میں گورنمنٹ کی فیور نہیں کر رہا ہوں، مگر گورنمنٹ کے اچھے کام کی میں فیور کروں گا۔ ابھی ہمارے وزیر تعلیم سندھ نے کلسٹرل سسٹم لے کر آ رہے ہیں آپ کے گورنمنٹ سیکٹر میں، آپ کے ڈی او، ڈائریکٹر اور یہ جو سیکریٹریٹ میں جو ٹیچر خوار ہوتا تھا، دیکھیے گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم کہاں تباہ ہوتا ہے؟ بیوروکریسی سے۔ آپ کے اسکول کم ہیں، آپ کی بیوروکریسی بہت بڑی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دوں، کسی ٹیچر کو بخار ہوتا ہے یا عمرے پر اس کو چھٹی لینا ہوتا ہے تو وہ بخار سے بھی صحت مند ہو کے واپس آتا ہے اور عمرے والے کا جہاز بھی اڑ جاتا ہے مگر اس کی چھٹیاں منظور نہیں ہوتی، صحیح ہے، کیونکہ آپ نے پروسیس بڑے لمبے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب کیلسٹرل سسٹم جو آ رہا ہے اس میں 20 گریڈ کا ایک ہیڈ ماسٹر ہوگا جس کو 15 سے 20 اسکول گورنمنٹ کے دیے جائیں گے، اچھا، اس کو تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں، تمام پاور دیے جا رہے ہیں، وہ اپائنٹمنٹ کرے گا، وہ ٹرانسفر کرے گا،
اس کو تمام بجٹ دیا جائے گا, وہ ان اسکولوں پہ خرچ کرے گا. اب پہلے کیا ہوتا تھا, ایک خطرے کو یو سی سے سسٹم کے ساتھ میچ کریں گے, یہ سب اسی سسٹم میں آ رہے ہیں, سب کلسٹر سسٹم, جس میں 20 گریڈ کا ایچ ایم پاورفل ہوگا, اور وہ اپنے اپنے ایریاز میں اپنے اسکولوں کو جلد سے جلد سہولیات, ٹرانسفر, پوسٹنگ اور ساری چیزیں, وہ ایک ہی بندہ جو 15 اسکول کو چلا رہا ہے, سارے پاور اس کے پاس آنے جائے. اسی طرح گورنمنٹ, مجھے یقین ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی سوچے گی, کرے گی, تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکول جو پھل پھول رہے ہیں, وہ جو زیادہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کو مزید سہولتیں نہیں مل رہی. تو اب مجھے لگتا ہے یہ جو کمپیوٹرائز سسٹم, آپ کی ایسوسی ایشن سے, میں بریک کی طرف جانا مجھے, آپ کی ایسوسی ایشن کو گورنمنٹ منسلک کر رہی ہے, اپنے ساتھ بٹھا رہی ہے, مشورے مانگ رہی ہے, اور کچھ اس طرح کے سسٹم کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ کچھ اس طرح کی چیزیں بناؤ تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ہو, اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام کب تک. بھٹی صاحب, آپ سے گفتگو ہو رہی تھی جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ واقعی یہ سارا سسٹم ہے, گورنمنٹ کا وہ مختصر جواب کہ آپ کو بٹھا کے کچھ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں ہماری ایسوسی ایشن کے دیگر ہمارے دوستوں کی باقاعدہ وہاں تعداد بیٹھتی ہے, جن کو سلیکشن کیا جاتا ہے. وہ ہمارے دوست ایسوسی ایشن کے اسٹیئرنگ کمیٹی میں بیٹھ کے باقاعدہ پرائیویٹ اسکولوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, پرائیویٹ اسکول کے بارے میں بات کرتے ہیں گورنمنٹ سے. وہاں وزیر تعلیم, سیکریٹری تعلیم, چیف سیکریٹری سندھ اور تمام محکمے کے لوگ ہوتے ہیں, جس پر ہمارے دوست بات کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے بورڈ کے حوالے سے, رافعہ ملا کے صاحبہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ بہت اچھا سسٹم بنایا ہے, بورڈ نے بھی بہت اچھا سسٹم بنا دیا, جیسے آن لائن فارم جمع ہو رہے ہیں, یہ سب, اس سے بہت ساری چیزیں کور ہوئی ہے. نقل کہاں تک رکی ہے؟ نقل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جس طریقے سے سینٹر بک جاتے ہیں, جس طریقے سے سینٹروں میں نقل ہوتی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سلیم صاحب, یہ نقل تو پورے ملک کا مسئلہ ہے, بڑا ہے. دیکھیں نا, ابھی میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ چیف سیکریٹری سندھ کے پی کے انوالو ہے, اور وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں نقل کے خلاف. نقل اس دن ختم ہوگی جس دن آپ کا ٹیچر, آپ کے والدین یہاں سے فیصلہ کریں گے, نقل ختم ہو جائے گی. ہمارا پیرنٹس بھی کہتا ہے شارٹ کٹ میں میرا بچہ جو ہے وہ علامہ اقبال بنے. اور ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن جو بورڈ کا, اس میں آپ دیکھیں بورڈ کو آج تک گورنمنٹ نے آن ہی نہیں کیا. چیئرمین, سیکریٹری بورڈ, کنٹرولر, یہ سب ایڈاک بیسک پر لائے جاتے ہیں. مطلب کسی کو بھی 3 سال 4 سال کے لیے فل فلیج بھرتی نہیں کیا جاتا, سب کو ایڈاک بٹھاتے ہیں. اور اب میں یہ بولنا نہیں چاہتا, کوئی پیسے دے کر آتا ہے, کوئی سورس سے آتا ہے, تو وہ کیا کام کرے گا؟ نقل ہی چلائے گا, بےراروی کا شکار بنائے گا بورڈ کو. جب تک آپ اوپر سے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, اب سب کو اپنی جگہ پر ان لوگوں کو لے کر آئیں جو اس کے حقدار ہیں, جو وہ کام کرنا جانتے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ پڑھتا ہوا, اسٹوڈنٹ ساری اسٹڈی کرتا ہوا, وہ اپنے پیپر دیتا ہے, اور اس کے بعد ایک عام سا بندہ جا کے اور ایسا پیپر دیتا ہے, اس کا بھی A1 گریڈ, اس کا بھی A1 گریڈ, تو یہ کتنا, یعنی سر 3.5 لاکھ بچوں کا ایگزام ایک کراچی بورڈ لیتا ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں, یہ 3.5 لاکھ میں کہہ رہا ہوں, یہ 4 لاکھ سے بھی اوپر تعداد چلی جاتی ہے. اور بورڈ اتنا سا ہے, بچے آپ کے پاس اتنے ہیں, ان کی کاپیاں کب چیک ہوں گی؟ اچھا, کاپیاں چیک کرنے کا بھی میں آپ کو بڑا اچھا لطیفہ سناتا ہوں. بڑا آسان ہے, آپ بھی کاپی جا کے چیک کر سکتے ہیں. میں پرائیویٹ اسکول چلا رہا ہوں, آپ میرے پاس ایک بورڈ کا فارم لے کر آئیں گے, مجھے کہیں گے صرف ٹھپا لگاؤ, میں یہاں فزکس کا ٹیچر ہوں. وہ بورڈ میں جمع کرتے, اس کو کاپیاں تھما دیتے ہیں. ایسے کئی مثالیں ہمارے دوست ہیں جو انگلش جانتا نہیں ہے, وہ انگلش کی کاپیاں لے کر آتے ہیں. یہ بورڈ کی بےراروی ہے. بورڈ نے یہ سسٹم نہیں بنایا, بورڈ کے اندر یہ سسٹم ہے ہی نہیں. تو کیسے ہوگا ایڈاک سسٹم کے حوالے سے؟ 4.5 لاکھ بچے آپ ایگزام نہیں, تو بقول آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ایڈاک سسٹم ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں 3 مہینے کے لیے ہوں, کہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہی چلا جاؤں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اوپر جو وزیر تو تعلیم. آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ پرائیویٹ ایسوسی ایشن والے کہاں چلے گئے, کہاں غائب ہیں؟ پورے سندھ میں یہ واحد ہماری ایسوسیشن ہے, پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج. سب اپنی تعریفیں کرتے ہیں, باقی دوسرے تو کوئی نہیں. ہم سب کی تعریف کرتے ہیں. جب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا مشترکہ مسائل ہوتے ہیں, تو ہم
اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم نے کئی بار کئی چینلوں پر, ہمارے جنرل سیکریٹری عالم شیر احوان صاحب نے کئی چینل پر یہ باتیں کی ہیں, کھل کر کی ہیں. ہمارے دیگر جو محمد انور صاحب ہے ہمارے وائس چیئرمین, انہوں نے کئی چینل پر یہ باتیں کی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہم لڑ تو نہیں سکتے, ٹکراؤ تو نہیں جا سکتے. ہمارا کام ہے بولنا, لکھنا, شور مچانا, تو ہم مچاتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بورڈ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات آپ کی دوسری طرف بھی تو آ رہی ہے کہ دل پیرنٹس کا بھی, دل ٹیچرس کا بھی, دل سب کا بھی, تو کوئی شارٹ کٹ کے علاوہ بھی نہیں چاہ رہا. تو یہ سارے جو سسٹم ہے اس میں تو بہت زیادہ کلیپس ہے. صرف بورڈ ہی اس کا ذمہ دار نہیں ہے, سبھی ذمہ دار ہیں. سب ذمہ دار, بالکل. کیونکہ میں یہ کہوں, آپ کو یہ کہو, ہم کسی کے اوپر اپنا سارا نزلہ ادھر گرا دے تو وہ نہیں. نقل کے حوالے سے گورنمنٹ اسکولوں میں تو بہت زیادہ نقلیں ہوتی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نقل, جس طرح بٹی صاحب نے کہا کہ ایک یہ ناسور کا شکل اختیار کر چکا ہے, اس کا باقاعدہ ایک سسٹم جس طرح گلوبلی. میرے پاس وقت کم ہے, صرف ایک اور سوال آپ کی طرف, انور بھٹی صاحب آپ بھی دونوں کی طرف, کہ بہت سارے اسکول بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے نا, وہ تو ہلنے بھی نہیں دیتے اسٹوڈنٹ. بہت سارے اسکول بہت ریلیف دیتے. اب بیچارے وہ دونوں اسٹوڈنٹ جو نا اسی کشم و کش کا شکار ہے کہ ہم کیا کریں, وہ کیا کریں. اس کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے, اس کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے. تو یہ والے سارے بھی چیزیں آتی گورنمنٹ اسکول کی طرف. جی دیکھیں یہ بات تو سلیم صاحب اپنی جگہ پر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک سسٹم پراپر جو ہے ایگزام کا یہاں پر کوئی لانچ ہوا ہی نہیں ہے. نقل آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ کو جو ہے یعنی فیسیلیٹیٹر آپ کے موجود ہوں گے. پرائیویٹ اسکول بدنام نہیں ہے. نہیں, پرائیویٹ اسکول بھی ہیں بالکل, لیکن ایسے اسکول جہاں پر جو ہے یعنی نقل کا رجحان زیادہ ہے. اس دفعہ میں آپ کو تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا کہ میں اگر یہ بات اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے نہ کروں یہ زیادتی ہوگی. اس وقت ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز علی بگیو صاحب, ہم ایسوسیشن کے لوگ بھی اور ان کے مینجمنٹ کے لوگ بھی ہم ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہیں. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے بھی ساتھ ہیں, انتہائی محنتی, آنیسٹ اور میرٹ والے شخصیت ہیں. اس دفعہ انہوں نے بورڈ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں سجیشن دیں کہ ہم آپ کو سینٹر تعین کر کے دیں ایگزامینیشن کے, کہ ہم پھر ان کو مانیٹر بھی کریں اور کوشش کریں. کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ناسور بن چکا ہے, لیکن اس کا علاج ہے, ضروری ہے. اگر ہم میرٹ کے بنیاد پر کوشش کریں تو امتیاز علی بگیو صاحب الحمدللہ بہت سارے انقلابی قدم ایجوکیشن اکیڈمک کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ہے برپا کیے ہوئے ہیں. آج آپ کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ہے ساؤتھ کو بول رہے ہیں چیکنگ ہوگی, یہ سب کچھ ہوگا, اور ڈسٹرکٹ ویسٹ اس کو اوپن دیا ہوا, ڈسٹرکٹ سینٹرل اوپن ہے, تو وہ ساؤتھ تو بیچارہ مر جائے گا, اس کا رزلٹ تو خراب ہو جائے گا. یا سینٹر کرنا ہوگا تو کرے کیا, سب برابر سب برابر ہو نا, تو پھر سب کا رزلٹ بھی صحیح ہو. ایک کو آپ نے دبا دیا, گلا دبا دیا, اور ایک کو بالکل ریلیف دے دیا, اس کا رزلٹ خراب, اس کا رزلٹ وہ. اس کا جواب تو پھر یہ کہ آپ اپنے حصے کا شمع جلاتے جی. اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح نقل کے سسٹم میں میرے ذہن میں ایک خاکہ آ رہا ہے کہ کیوں نہ آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے, جیسے وہ کہہ رہے کہ انقلاب آیا ایک ایک ڈسٹرکٹ وغیرہ کے حوالے سے, تو ہم یعنی پورا ایک پلان بنا کے ان کے پاس جائیں, وہ جس طریقے سے جو بااختیار لوگ ہیں ان کے پاس جا کے یہ بات کی جائے کہ بھائی آپ اس سسٹم کو فرسٹ پرائرٹی کے اندر یہ 3 کیٹیگریاں بنائیے. فرسٹ میں آپ یہ دیکھ لیں, سیکنڈ میں یہ دیکھ لیں, تھرڈ میں یہ دیکھ لیں, فورتھ میں یہ دیکھ لیں. تو سسٹم آنے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بہت زیادہ اگر ایک سختی سے ہم اس کو گلا دبا دیں گے تو وہ تو مر ہی جائے گا. لیکن سسٹم بائی سسٹم, اسٹیپ بائی اسٹیپ, جس طرح آپ نے رافیہ ملا صاحبہ کی بات کی کہ وہ ایک سسٹم لے کر آئے, جس طرح بورڈ نے ایک سسٹم کیا ہے کہ آن لائن کی طرف آ جائے, اسی طرح چھوٹے چھوٹے سسٹم بنا کے, جس طرح پریکٹیکل کا بھی بہت اچھا وہ کر دیا کہ بھائی اسکول والے جانے, کیونکہ وہاں وہ چلتا تھا, سب کچھ کرتا, اب سارا کے سارا انہوں نے اس کے ہاتھ میں لیتے, کیونکہ وہ پیسے وہ سارے کے سارے سیف ہو گئے, اسکول نہیں کرتے. تو اس سسٹم کے حوالے سے اگر آپ لوگ اس کے اوپر محنت کریں. سلیم صاحب دیکھیں, اس کا آسان حل ہے. آغا خان بورڈ کا ایگزام کیوں نمبر 1 پہ جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بورڈ ریسرچ کرتا ہے, تجربات کرتا ہے, سلیبس مینٹین کرتا ہے. ان کے پاس بڑے ہائی کوالیفائڈ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیجیٹلائز پیپر بناتے ہیں, یس نو میں بچے کو جواب دینا ہے. وہاں تو ایک ذہن ہی نہیں بنتا نقل کرنے کا. وہ بھی تو انسان ہے, گھاس تو نہیں کھاتے, اسی ملک میں رہتے ہیں,
اسی کراچی میں رہتے ہیں. کم لوگ تعداد ہے نا، جیسے ابھی کم تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو وہی ہے نا کہ جب ایک دم اگر ایک اسکول کی کھولتے فیسیں ہیں، زیادہ ہیں، ہم اس سر لیے اتر نہیں سر جاتے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کہوں گا، جیسے مثال کے طور پر 1 منٹ ہے میرے پاس، اگر اسی کے اندر جب آپ کو سمیٹنا ہے، مثال کے طور پر ہم ایک اسکول قائم کرتے ہیں، اس میں 25-50 100 بچے ہوتے ہیں تو بہت توجہ ہوتی ہے. جیسے ہی 400-500 ہو جاتے تو پھر وہ ساری توجہ 10,000 ہو. آپ سسٹم چینج کریں نا. آپ کراچی بورڈ کا سسٹم کیوں نہیں چینج کرتے؟ آپ وہاں کیوں نہیں کام کرتے اس پر؟ ہم نے کیا آغا خان بورڈ کے پاس جو پیسے جاتے ہیں، کیا کراچی بورڈ کو پیسے نہیں ملتے؟ ان کو بھی تو کروڑوں روپیہ ہم دیتے ہیں فیس کی مد میں، ایگزامینیشن کی مد میں. مقصد یہ کہ میں کام کروں تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. سسٹم ہے اور پرانے جگہ پہ چل رہے ہیں. بھٹی صاحب سسٹم بھی ہے، مانیٹرنگ بھی ہے اس میں، پھر مانیٹر بھی کیا جائے نا سسٹم کو جو لانچ کر رہے ہیں. آپ آج یس نو والے جواب کا پیپر بنائیں، نقل کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور بھٹی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنے وقت دیا. منیر جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، انور بھٹی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، کچھ طرح سوال بھی منیر جان صاحب سے بھی ہوئے، اور سب نے اپنے اپنے حوالے سے جو گفتگو کی وہ بالکل حقیقت کی عکاسی کرتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے سسٹم کا بڑا فقدان ہے، اور سسٹم اگر صحیح طریقے سے ہوگا تو تمام چیزیں اچھے سے اچھے طریقے کا رزلٹ دینا شروع ہو جائے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سسٹم کی طرف دیکھ رہے، اگر ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے، اگر وہ لوگوں نے جو ہے ایک سسٹم بنایا، تو جو آنے والا جو لوگ ہے وہ سسٹم کو فالو کریں گے تو ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. سب سے پہلا جو سوال ہے، ہم سب سے پہلے اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، اور ہم اپنے حصے کا کام کیا واقعی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے حصے کا کام صحیح کر رہے ہیں تو ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، کیونکہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اور کس وقت موت نے دبوچ لیا تو ہمیں یہ اس کے اوپر بڑا کام کرنا ہے. کیونکہ ایجوکیشن جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور تعلیم دینا، علم دینا بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے معلم کا کردار کے لیے آپ سب کو چنا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے. اور جس کو یہ کام مل گیا وہ واقعی دنیا بھی اپنی بنا سکتا ہے، آخرت بھی اپنی بنا سکتا ہے. اور اپنے حصے کا کام جو ہے احسن طریقے سے کرے تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. مجھے دیجیے اجازت، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو جو شخص تھوڑا سا اگر نیگیٹو کی طرف ہے تو اگر پوزیٹیو کی طرف جائے گا اور چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہوئے جب آگے کی طرف بڑھے گا تو ایک اچھا رزلٹ ہوگا. ہمارا پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا، اور ہمارے سندھ کی جو تعلیم ہے انشاءاللہ ضرور امپرومنٹ ہوگی، اور سب اپنے حصے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا آئے گا. جیسے انور بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ 8-10 مہینے کی بات ہے، ایک سال کی بات ہے کہ بہت اچھی گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹ کیا جائے گا. اگر واقعی اس میں حقیقت ہے اور سچائی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت تعلیم کے حوالے سے ایک بہترین وقت ہوگا. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاص کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.